اللہ نے پھر موقع دیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں مرنے سے پہلے اللہ پاک نے ایک اور چانس دے دیا, ہم ایک اور رمضان دے دیا ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان ہم دنیا میں ہوں گے کہ نہیں. کئی ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے, آج نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, ماہ رمضان چل رہا ہے, اس بیان کو ایک بار ضرور سنیں. مصیبتوں میں ہو اور پریشانیوں میں ہو, اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے, کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. It means there is a solution for all of our problems and calamities to recite درود پاک abundantly. کثرت سے درود پاک پڑھنا جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ بتائیے آپ کے کیا کیا پرابلمز ہیں, تو شاید ہماری ڈائریاں بھر جائیں, اتنے مسائل سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں, مگر سولوشن جو ہمیں نبی پاک سے ملا اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایک سولوشن کیا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں, دوسرا سولوشن یہ ہے کہ نبی پاک پر درود بھیجتے رہیں. لیکن پرابلم یہ کہ ان دونوں سولوشن کے علاوہ سارے سولوشن ہم نے کرنے ہیں. کبھی اس کے پاس جانا ہے, کبھی اس کے پاس جانا ہے, کبھی اس کے سورس, کبھی اس کی سورس. حالانکہ رب کریم فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور آپ کو پتا ہے ماہ رمضان, سبحان اللہ, یہ ایک ایسا پیکج ہے. بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, ہم نارملی ڈسکس کرتے ہیں یار کوئی پیکج ہو تو بتاؤ, کوئی اسکیم ہو تو بتاؤ. یہ ایک ایسی اسکیم اور ایک ایسا پیکج آ گیا ہے کہ اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب کسی چیز کا چیلنج بڑا ہوتا ہے نا تو انسینٹو بھی بڑا ہوتا ہے. ٹارگٹ اچیو کر لو تو آپ کو یہ والا گفٹ ملے گا, یا یہ جناب آپ کو اس کی اچیومنٹ ملے گی. لاجیکلی سمجھ کیا آتا ہے کہ رمضان میں یہ اناؤنسمنٹ ہوتا کہ شیطان کا پاور بڑھا دیا گیا ہے 2-3 ٹائمز. اب تم اللہ کو راضی کرو گے تو ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ تمہارا مقابلہ بڑھ گیا ہے. مگر رحمت الہی دیکھیں کہ شیطان کو بند کر دیا. There is no enemy, کوئی ہمیں بہکانے والا ہی نہیں ہے. اور حکم کیا ہوا کہ نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب ملے گا, فرض پڑھو گے تو 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گا. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملیں گی, ہر سجدے پر جنتی یاقوت کا سرخ یاقوت کا محل ملے گا. روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. رمضان کی جو راتیں ہیں نا, ہم بڑے خوش نصیب ہیں اس وقت جو اللہ رسول کی اس محفل میں بیٹھے ہیں. رمضان کی راتوں میں اب دیکھیں, عام دنوں میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, او اللہ پلیز لسن our supplications, اے اللہ ہماری دعائیں سن لے. مگر سبحان اللہ, حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے, ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کی مغفرت کر دی جائے. اٹ مینز آفر وہاں سے ہے. تو سچ بتاؤ اس رمضان میں ہمیں کیا کچھ اچیو کرنا چاہیے تھا, مگر پرابلمز ہیں, پریشانیاں ہیں. دعا کرنے کا ٹائم نہیں, درود پڑھنے کا ٹائم نہیں. نہ کریں ایسا, اللہ نے پھر موقع دیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں مرنے سے پہلے اللہ پاک نے ایک اور چانس دے دیا, ہمیں ایک اور رمضان دے دیا ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان ہم دنیا میں ہوں گے کہ نہیں. کئی ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے, آج نہیں ہیں. ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے. اللہ ہمیں صحت و عافیت والی, نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے. مگر اس رمضان کو تو یوز کریں نا. ماشاءاللہ آج ختم قرآن کی محفل ہے, دیٹس بریلینٹ. مگر کیا ہم سب کی ساری راتیں عبادت میں گزر رہی ہیں؟ ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے شہر کراچی میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فلاں نائٹ تو فلاں نائٹ تو شہری کے نام پر جمع ہو کر پھر جو وہاں طوفان بدتمیزی ہو رہا ہے, یہ راتیں اس لیے نہیں ہیں. ایک حدیث پاک, 2 حدیثیں سناتا ہوں جس سے آپ کو رمضان کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ پورا سال ہی رمضان ہو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے تمہارے لیے رکھے ہیں, ان پہ کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ. ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے اور وہ مہینہ رمضان کا ہے, اور رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اٹ مینز رمضان از ناٹ فار دا فوڈ فیسٹیول. رمضان گھومنے, اب بدقسمتی سے جب سنتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار رمضان ٹورنامنٹ, یعنی رمضان کے نام پر میچز ہو رہے ہیں, رمضان کے نام پر راتوں میں تھوڑے دنوں پہلے مجھے ایک پوسٹ آئی, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں کو آئی ہوگی, اس لیے میں اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے بھائی ہیں وہ بھی, مجھے لگتا ہے مجھے غلطی سے بھیج دی انہوں نے, ورنہ شاید مجھے نہ آتی. اب وہ کوئی نائٹ تھی, ٹھیک ہے, میں نائٹ کا نام بھی نہیں لیتا ہوں تاکہ ان کو برا نہ لگے. برا کیوں نہ لگے, میں ان کے برا لگنے کی کیوں وہ بھی بتاتا ہوں وجہ.
جب میں نے دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ رمضان میں یہ والی نائٹ بنائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے نیچے لکھا ہے فالوڈ بائی سحری. تو وہ بھائی جانتے تھے، میں ان کو جانتا تھا، میں نے ان کو فون کیا، بلکہ فون نہیں کیا، وائس میسج کیا. میں نے خدا کے بندو یہ کیا کر رہے ہیں آپ، توبہ کریں، رمضان میں آپ یہ والی نائٹ بنا رہے ہیں. اب وہ مجھے وضاحت دینے لگے کہ وہ معذرت کا میرے بندے نے ایڈٹ پہ غلطی کر دی اور آپ کو میسج آ گیا، اور جناب ہم تو اس میں وہ نہیں کریں گے جو آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ جوا کھیلیں نہ کھیلیں، اس نام سے کہ آپ رمضان میں یہ ٹرینڈ چلائیں گے، آپ اور میں مر جائیں گے، بعد میں ہمارے بچے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے. یار رمضان میں قرآن نائٹ ہونی چاہیے، رمضان میں توبہ نائٹ ہونی چاہیے، رمضان میں تفسیر قرآن نائٹ ہونی چاہیے، نوافل نائٹ ہونی چاہیے، دعا نائٹ ہونی چاہیے. ہم یہ کون سی نائٹس لے کر آ رہے ہیں رمضان کے اندر؟ ایک مہینہ اللہ نے دیا ہے، اس کو راضی کر لو بھائی. تو خدا کے واسطے ہم سب یہ سوچیں کہ رمضان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ رمضان کے بارے میں خدا سے ڈرو. بہرحال انہوں نے ماشاءاللہ معذرت بھی کی، کہا میں بالکل اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، اب میں یہ نہیں کروں گا. لیکن میرا یہ فریضہ تھا کہ میں ان کو یہ عرض کرتا، اور میں آپ سب کو بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات دوستوں کے کہنے پر، دوستوں کے جمع ہونے پر ہم ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں رمضان کا تقدس پامال ہو رہا ہوتا ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. رمضان میں گناہ کرنا پورے سال کے اعمال برباد کر دیتا ہے، اور اس کے ریزن ہے. ریزن سمجھ لیں گے تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک فارمولا سمجھ لیں، جب کوئی وقت مقدس ہوتا ہے، کوئی مقام مقدس ہوتا ہے، یا کوئی مہینہ مقدس ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ کرنا وہ اللہ کی پنشمنٹ کو، اللہ کی طرف سے عذاب کو اور زیادہ دعوت دیتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ روڈ پہ گناہ کرے، بڑی بری بات ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر کوئی گانے باجے بجائے حرام کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اللہ کا خوف کرو، مسجد کے اندر آ گئے ہو. کوئی پاکستان میں گناہ کرے، غلط ہے. کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے، مکے میں 1 نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، 1 گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے نا. بالکل اسی طرح رمضان میں جب نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے نا، تو رمضان میں گناہ کرنے کی سیویریٹی بھی بڑھ جاتی ہے. کہ ہے میرے بندے، شیطان کو میں نے بند کر دیا، تجھ پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا، اور اب بھی تجھ سے گناہ ہو رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ ہمیں رمضان میں کسی طور پر بھی گناہ نہیں کرنا. کہ کوئی ایسی محفل میں نہ جائیں، کوئی ایسی گیدرنگ کی طرف نہ جائیں. پر موبائل کو چیک کر لو یار، ہم نے موبائل ہی ایسا رکھا ہے جب کھولتے ہیں کوئی نہ کوئی اس میں ایسی چیز آ جاتی ہے جو ہماری آنکھوں میں حرام، کانوں میں حرام داخل ہو جاتا ہے. نہیں دیکھ رہا نا تھوڑے دنوں تک سوشل میڈیا. یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں حاصل کی اسکیم آئی ہوئی ہے نا، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. اب یہ 10 روزہ تراویح ختم ہوئی، میں مسلسل کئی دنوں سے ختم قرآن میں بیان کر رہا ہوں. آپ کے پاس رائٹ آفٹر جا کر ایک اور ختم قرآن میں بیان کرنا ہے. ٹرینڈ ہے 5 روزہ 7 روزہ 10 روزہ، اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 روزہ تراویح کے بعد اب آپ کی تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح آخری رمضان تک پڑھے نا، سنت مؤکدہ بھی ہے. اور اجر کتنا ہے کہ رمضان میں ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں. اب میں صرف دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں، ذیشان لویا بھائی یہ اعلان کر دیں کہ بھائی کل سے یہاں تراویح ہوگی، جو پوری تراویح پڑھے گا جاتے جاتے 60,000 روپے کا اسے کیش لفافہ بھی ملے گا، اور فلک ناز میں ایک پلاٹ بھی ملے گا. تو میرا خیال ہے یہ ذیشان بھائی کی تو بلڈنگ روڈیں بھی بھر جائیں گی. بلکہ یہاں نماز پڑھنے والے دعا بھی کریں گے، یا اللہ 29 کا چاند مت دکھائیو، 30 کا چاند ہو تاکہ ایک اور پلاٹ اور ایک اور 60,000 کا لفافہ مل جائے. اب میں آپ سے دل سے بتائیے، 60,000 روپے زیادہ ہیں یا 60,000 نیکیاں زیادہ ہیں؟ ایک کراچی کا پلاٹ زیادہ ہے یا میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ ہر سجدے پر ایک جنت میں پلاٹ ہے، جنت میں مکان ہے، 60 مکان. ایک تراویح پوری پڑھو تو 20 تراویح میں 40 سجدے ہیں نا. میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد بھی پڑھیں، اشراق چاش بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، اور نوافل بھی پڑھیں. یا اللہ اتنی نیکیاں ہر سجدے پر. تو رمضان اللہ کرے کہ میں بھی عبادت میں گزاروں اور آپ بھی گزاریں. دوستو آپ نے بیان کو سنا، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اور ہاں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا، تو اسے یوں ہی اور دنوں کی طرح نہ گزارے، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت، ذکر و اذکار اور درود پاک کی کثرت کرے. دوستو اس ویڈیو کو اپنے احباب، اپنے دوست یار تک ضرور شیئر کریں. مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.